بہت پیارا آپ نے ٹاپک چھیڑا ہے کہ حکمت کیا ہے۔ ایک ہوتی ہے قدرت، ایک ہوتی ہے حکمت۔ قدرت یہ ہے کہ یہ دریاؤں کی روانی، سورج کی چمک، پھولوں کی مہک، بارش کا برسنا، یہ سب قدرتیں ہیں جو ہر خاص و عام پر عیاں ہیں۔ یہ دریا میں روانی کیوں ہے، سورج کا چمکنا کیوں ہے، بارش کا برسنا کیوں ہے، یہ سب حکمتیں ہیں، یہ چھپی ہوئی ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 3 دن لگاتار بارشیں ہوتی رہیں۔ قوم نے آ کے شکوہ کیا، قوم نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ رونما ہونے والا فعل ٹھیک نہیں ہو رہا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بارشیں رک جائیں، لوگ ڈوب رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی حضور عرض کی کہ مولا کریم بارشیں ہو رہی ہیں، لوگ ڈوب رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا موسیٰ میں بارشیں بند کر دیتا ہوں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو ان بارشوں کے برسنے کی حکمت عیاں کر دی، ان پر عیاں کر دی تاکہ میرے نبی کو تسکین حاصل ہو جائے۔ فرمایا موسیٰ تمہارے پاس ایک کالا پتھر پڑا ہے، اس پر عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، وہ 2 ٹکڑے ہوا، اس میں سے ایک کیڑا نکلا۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ بھی میری مخلوق ہے، اس کا بھی رازق میں ہوں، اسے 1 سال میں 1 بار پانی کے قطرے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پانی کا قطرہ اس تک تب پہنچتا ہے جب یہ پتھر پورا پانی میں بھیگ جاتا ہے، اور وہ پانی نمی بن کر اس پتھر کے اندر جا کے قطرہ بناتا ہے، اور یہ اس قطرے کو پی کر اپنے ساری سال کی پیاس بجھاتا ہے۔ جب تک یہ پتھر پانی میں بھیگ نہیں جاتا اور اس کی پیاس بجھ نہیں جاتی، میں خدا بارش بند نہیں کروں گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فعل رونما ہوتا ہے نا، تو ہم اس پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ اعتراض اس نیت سے نہیں کرتے کہ ہمیں اللہ کے کسی فعل پر اعتراض ہوتا ہے، اعتراض اپنی نہ سمجھی کی وجہ سے اس حکمت کو، اس رونما ہونے والے فعل میں جو حکمت پوشیدہ ہے، اس حکمت کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ فعل ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی فعل غلط نہیں ہو رہا ہوتا، مگر اس میں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کے اندر سے ہی اچھائی نکال دیتا ہے، جیسے فرعون کے دربار میں جادوگروں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ اژدہا بنا، وہ سارے سانپ نکل گیا۔ اب وہ رسیاں پھینکنا، جادو کرنا بظاہر تو ایک برائی تھی، مگر اب برائی کے اندر سے اچھائی کیسے اللہ تعالیٰ نکال رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر تمام جادوگر ایمان لے آئے، برائی کے اندر سے اچھائی نکل آئی۔ اسی طرح ایک بندہ دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ وبیلا مچاتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس دعا کے قبول نہ ہونے میں اسی کی بہتری چھپی ہوئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، ایک چیز تمہیں ناپسند ہے، ہو سکتا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے جو چیز تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے فائدہ مند نہ ہو، خدا تمہیں نہیں دے رہا۔ تو جس کو اللہ نے حکمت عطا کی ہوئی ہوتی ہے، وہ جب کوئی دعا کرتا ہے یا کسی چیز کی تمنا کرتا ہے، وہ چیز اس تک نہیں پہنچتی تو وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے فائدہ مند نہیں، ضرور یہ نقصان دہ ہوگی، جس کا ادراک مجھے نہیں، اس لیے خدا مجھے عطا نہیں کر رہا۔ وہ سجدہ شکر بجا لاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوتی ہے ان وجودوں پہ، ان لوگوں پہ کہ جنہیں خواہش کے باوجود بھی وہ چیز عطا نہ ہو، وہ ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوتی، وہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، اس لیے عطا نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے نفع بخش ہے بھی یا نہیں، مگر خدا کو علم ہے۔ تو خدا آپ کو وہی چیز عطا کرتا ہے جو آپ کے لیے نفع بخش ہوتی ہے، اور ہر اس چیز سے خدا آپ کو پرے کر دیتا ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔